مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، بیٹھ جا رے، بیٹھ جا، بیٹھ جا. تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، اگر خیر چاہو تو خیر البشر، اگر خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، اگر خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو. حضرات، اور کسی شاعر نے کہا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. موقوف نہیں ابر پہ کہہ دے جو حضور، موقوف نہیں ابر پہ کہہ دے جو حضور، سورج کی شعاعوں سے بھی پانی برسے، سورج کی شعاعوں سے بھی پانی برسے. حضرات، آئیے موراب مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، جو مانے اس کے لیے بھی رحمت، جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت. محشر کے دھوپ میں جب کوئی بچانے والا نہ ہو اس وقت کے لیے رحمت. اپنی رحمت سے ہم سب کی پیاس کو بجھانے والے کی بارگاہ میں جھوم جھوم کم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. تو پڑھیں درود پاک. اللہم صلی مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وسلم. ایک بار اور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نذرانے عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں. آج بالخصوص جشن عید میلاد النبی ہے، لیکن جشن عید میلاد النبی کے پس منظر میں معاشرے کی ان خرابیوں کو بھی اجاگر کر دیا جائے گا جو غیر ارادی طور پر بے اختیار یا انجانے میں ہم سے صادر ہو رہی ہے. مقصد تو ہے جشن عید میلاد النبی کرنا، لیکن جشن عید میلاد النبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے صرف نعرے لگا دیے جائے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کہہ دیا جائے، بلکہ جشن عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے مشن کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو قوم تک پہنچا دیا جائے. اسٹیج پر خلق کی برائی نہ کی جائے، اسٹیج پر رسول اللہ کی تعلیمات کی پامالی نہ کی جائے. خود اسٹیج کو جو دین رسول اللہ کے فروغ کے لیے بنائے گئے ہیں، اسے اسٹیج سے ہم تعلیمی رسول اللہ کو اپنے پاؤں تلے روندے، یہ بڑی شرمناک ہے، نہایت شرمناک ہے.
مسلمانوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اے ایمان والو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور الگ الگ مت ہو اختلاف مت کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اللہ کی نعمت کا چرچا کرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو تو مسلمانوں رسول اللہ کی آمد کی مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد نہایت عظیم الشان مقصد یہ ہے قوم کو امت کو ایک کر دینا قوم میں جو اختلاف برپا تھا جو انتشار برپا تھا جو آپس میں رسہ کشی تھی جو آپس میں لڑائیاں تھی ان لڑائیوں کو مٹا دینا اور تاریخ گواہ ہے دوستو میرے آقا کا جب پروان چڑھا میرے آقا کی دین کی جب تبلیغ ہوئی تو اوس و خزرج اس وقت یہ دو نہایت بڑے بڑے قبیلے تھے نہایت بڑے بڑے قبیلے تھے اور اوس و خزرج کے درمیان پچھلے 10 سال سے لڑائی چل رہی 10 سال سے لڑائی چل رہی تھی یہ اس کی قبیلے کے آدمی کو پاتا قتل کر دیتا وہ قبیلہ والا اس قبیلے کے آدمی کو دیکھتا قتل کر دیتا غرض اس طرح کی مسلسل 10 سال سے دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی اور تنازع جاری تھا قتل و قتال غارت اور جری جاری تھی لیکن رسول اللہ کی ایک توجہ نے ان دونوں قبیلوں کو باہم شکل و شیر کر دیا باہم متحد و متفق کر دیا یہ رسول اللہ کی آمد کا پیغام تھا اے لوگوں تم الگ الگ مت ہو مختلف مت ہو بلکہ ایک ہو جاؤ آپس میں محبت کے ساتھ ہو یہ رسول اللہ کا پیغام ہے اور دوستو رسول اللہ جو کلمہ لے کر کے آئے وہ کلمہ کئی طرح کا ہے کتنے کلمے ہیں 2-4 کلمے ہیں کیا آپ لوگ سب جانتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر کا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنا کلمہ ہے ایک کلمہ ہے ایسا نہیں ہے امیروں کے لیے دوسرا کلمہ غریبوں کے لیے دوسرا کلمہ عورتوں کے لیے دوسرا کلمہ مردوں کے لیے دوسرا کلمہ نہیں سب کے لیے ایک کلمہ ہے اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے لوگوں اے مسلمانوں تم سب ایک ہو جاؤ ایک اللہ کی وحدانیت پر متحد ہو جاؤ بے شک سبحان اللہ بے شک تم میرے سرکار کی آمد کے جو بنیادی مقصد ہے جو بنیادی تعلیم ہے کہ تم ایک ہو جاؤ متفق ہو جاؤ منتشر نہ ہو اختلاف نہ کرو ہم اسی تعلیم کو بھلا بیٹھے اور اس اختلاف اس انتشار کا سبب کیا ہوتا ہے اس کا علماء نے فرمایا ہے ہمارے قوم کے درمیان ہماری امت کے درمیان جو اختلاف اور انتشار ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا سبب حسد ہے سب سے پہلا سبب کیا ہے حسد ہے دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد نہایت بری بلا ہے شیخ سعدی نے فرمایا بھی حضرت نے آپ کو فرمایا سنایا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے حسود بمیر تاب رہی اے حاسد تو مر جا اس لیے کہ مر جانا ہی تیرا علاج تو سب سے پہلا جو اختلاف کا سبب بنتا ہے وہ حسد بنتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب کہ بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے راکھ کر دیتی ہے اسی طرح حسد انسان کے لیے کیوں یہاں پر میں امام غزالی کی ایک بات سناتا ہوں آپ کو حضرت امام غزالی امام سعادت میں بھی یہ بات تحریر فرمائی ہے اور احیاء العلوم میں بھی تحریر فرمائی ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اپنے عبادتوں کا وسیلہ بناتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں میں تیری رضا کے لیے حج و زکات دیتا ہوں میری دعا قبول فرما دے میرے فلاں تجارت کو کامیاب کر دے مجھے بیٹا عطا فرما دے مجھے فلاں بیمار اس کو شفا عطا فرما دے طرح طرح کی دعائیں کرتے ہیں
لیکن ان کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں، ان کی دعائیں منہ سے آسمان تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں، وہ روزہ ضرور رکھتے ہیں، وہ حج و زکات ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کسی مومن بھائی سے حسد بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کی نیکیاں یہ حسد کھا جاتا ہے۔ جب نیکیاں حسد کو کھا گیا تو اب بچا کیا ہے؟ جس چیز کے وسیلے سے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر تمہاری دعا کیسے مقبول ہو؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام غزالی فرماتے ہیں۔ لہذا ہے دوستو، تم اپنی نمازوں کو پڑھو، روزے رکھو، حج و زکات ادا کرو، لیکن ایسا ہی نہیں کہ صرف پڑھ لیا بس کام ختم ہے، اس کو بچانے کی کوشش بھی کرو۔ ایک عام آدمی جانتا ہے پیسہ کما لینا ہی بڑی بات نہیں ہے، پیسہ کما لینا پھر اس کو محفوظ رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ پیسہ کما لیا، اس کو شراب خوری میں خرچ کر دیا، اس کو سود میں خرچ کر دیا، اس کو ندی میں پھینک دیا، تو کیا کمایا آپ نے؟ پھر بیکار ہو گیا تھا۔ تو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ انسان پر یہ بھی لازم و واجب ہے کہ ان نیکیوں کو بچانے کی کوشش کرے، تمام راستوں سے بچتا رہے جس راستے سے نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا سبب جو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے درمیان جو اختلاف، انتشار کا فساد وجہ ہوتا ہے وہ انسان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، زبان ایسی چلا دی اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گیا، دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا یہ انسان کے درمیان کے اختلاف پیدا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، اپنے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے درمیان اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہو، تو تم ایک دوسرے کی دل آزاری چھوڑ، ایک دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے دل کو جوڑنے کی سوچو۔ دل کو جوڑنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا دل بدست آور یہ حج اکبر است، دل بدست آور یہ حج اکبر است، دل جوئی کرنا، انسان کے دل کو خوش کر دینا یہ حج اکبر کی طرح۔ سبحان اللہ، حج اکبر کیا؟ اجازت تو تمہیں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو کہ انسان کی دل جوئی کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ بہت جلدی اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے۔ حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، کامل اولیاء جن کی ولایت پر خلق کا، مخلوق کا اجماع تھا۔ آپ ایک دن نفلی روزہ رکھے ہوئے تھے، نفلی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، وہ بھی کون سی عورت؟ ہندو عورت، مسلمان عورت نہیں تھی۔ وہ حلوہ بنا کر کے لائی اور حضرت کو پیش کیا، کہا حضرت اس کو کھا لیجئے۔ یہ حلوہ نوش فرما لیجئے، کھا لیجئے، تناول فرما لیجئے، اس لیے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میرا بچہ جب شفا یاب ہو جائے گا اور مرض سے چھٹکارا پا جائے گا تو میں اپنے ہاتھ سے حلوہ پکا کر حضرت زکریا ملتانی کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، لہذا یہ حلوہ تناول فرما لیجئے۔ حضرت نے اٹھایا اور وہ حلوہ کھا لیا، تناول فرما لیا۔ آپ روزے سے تھے لیکن حلوے کو کھا لیا، حلوے کو کھا لیا تو جب وہ عورت چلی جاتی ہے آپ کے حلوہ پیش کر کے تو لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ روزے سے تھے، کیا آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں؟ کہا نہیں مجھے یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھر بھی میں نے حلوہ کھا لیا۔ فرمایا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ روزے سے تھے پھر بھی حلوہ کھا لیا آپ نے، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مین بات اب کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، حضرت زکریا ملتانی کا ایمان افروز جواب سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ حضرت زکریا ملتانی فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں سنو، وہ عورت مجھے حلوہ کھلانے کے لیے لائی تھی، مجھے یہ تو معلوم روزے سے تھا، یہ بھی مجھے معلوم تھا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر
ایک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک نفلی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی قضا ایک روزہ ہے، میں کبھی بھی ایک روزہ رکھ لوں گا اس کی قضا ادا ہو جائے گی، لیکن اب تک کہ میں کسی کتاب میں یہ نہیں پا سکا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اگر کسی بندے خدا کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کیا ہے۔ دل کو جوڑنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے میں نے اپنا روزہ قربان کر دیا، میں نے اپنا روزہ قربان کر دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کے دل کو جوڑنا اور دل جوئی کرنا شریعت کی کس حد تک مطلوب ہے، لیکن ہماری قوم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یا کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ کسی عذابوں کا کیا میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، شعر فارسی کا یاد نہیں آ رہا ہے کہ جب اذا کان غراب القوم، جب قوم کا سردار کوا ہو، سمجھ رہے ہیں عربی کا مقولہ ہے، جب قوم کا سردار کوا ہو تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ہمارے قوم کی سرداری کووں کے ہاتھ میں پہنچ گئی، ہمارے قوم کو خطاب کرنے والے کوے ہو گئے ہیں، تو اب وہ الٹی سیدھی چیزوں کے علاوہ کچھ سناتے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ کے جو اصل تعلیمات ہیں وہ ہماری قوم تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں، بس الٹا سیدھا جو چاہا قوم کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ قوم کی دل آزاری سے بچیں، بولے تو سچی بات کہیں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی قوم سے ملو تو ہنس کر ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ، منہ بنائے مت رہو۔ سرکار نے فرمایا کسی سے مت بولو، یہ میرے سرکار کی تعلیم۔ کسی سے منہ ٹیڑھا کر کے بولنا یہ میرے سرکار کو ناپسند ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب تم کسی سے ملو تو کہو السلام علیکم، اور نہایت مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ جس پیغمبر کا یہ تعلیم ہے، جس پیغمبر کا یہ پیغام ہے، ہم خود ہی اسٹیج پر بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے مسلمانوں۔ تو ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، ایک دوسرے کے دل کو جوڑنے کی عادت ڈالیں اور جوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسرے وجہ، تیسری وجہ جو اختلاف کی بنتی ہے وہ بدگمانی ہے، انسان کی بدگمانی ہوئی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام خطاب نہیں ہے، یہ عام ایمان والا کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے، یہ عام خطاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ایمان والا کہتا ہے اسے بڑی گویا اس کے لیے بڑی تعظیم کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کافروں سے جو خطاب فرماتا ہے تو کہتا ہے ایھا الناس، اے لوگوں، لیکن جب ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے تو فرماتا ہے اے ایمان والوں۔ نہایت شرف کا صیغہ ہے، بڑی تعظیم کا صیغہ ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، جب کسی ایک عام آدمی کو پکارنا ہو تو آپ کیسے پکارتے ہیں؟ اے فلانے، اے فلانے نام لے کر کے پکارتے ہیں، لیکن جب کوئی حافظ صاحب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اے حافظ صاحب، اے عالم صاحب۔ اس کے اندر علم موجود ہے، وہ حافظ قرآن ہے، لہذا اس لائق ہے کہ اس کو تعظیم کے ساتھ، جو اس کا تعظیمی نام ہے عالم صاحب، وہ کہہ کے پکارا جائے۔ وہ حافظ ہے، قابل تعظیم ہے، تو اس کا جو تعظیمی نام ہے حافظ صاحب، وہ لے کر کے اس کو پکارا جائے۔ آپ اس تناظر میں یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معزز مانتا ہے اور عزت دیتا ہے کہ اے عزت والو، اے ایمان والو، سنو، تم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اور بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی کرنا کسی کے سلسلے میں
بل خیالی میں مبتلا ہو جانا یہ شریعت مطہرہ میں سخت ناجائز و حرام ہے. بے شک. ولا تجسسوا، نہ ہی ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرو. عیبوں کو تلاش کرو. عیبوں کو تلاش کرنا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو عیبوں کو تلاش کرتا ہے اور ان کے عیبوں کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو سارے لوگوں کے سامنے کرے گا. اور یہاں تو لوگ آپ پھیلائیں گے کسی کے عیب کو، کتنا پھیلا لیں گے، گائے گھاٹ کے اندر پھیلا لیں گے، نانپارہ تک پھیلا لیں گے، 2-4 بستیوں میں اور پھیلا لیں گے، لیکن اللہ تمہارے عیبوں کو، تمہارے سربستہ رازوں کو وہاں کھولے گا جو ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے، جہاں قیامت تک آدم سے علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ موجود ہوں گے، ان کے سامنے تمہارے ذلت و رسوائی ہوگی. میرے اس لیے دوستو، کسی کے عیب کو تلاش مت کرو، اپنے عیبوں پر نظر رکھو، کسی کے عیب جوئی مت کرو، کسی کے عیب گوئی مت کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ستر مومنا سترہ اللہ لہ الی یوم القیامہ. جو شخص کسی کے گمان کو چھپا، کسی کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، کسی کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اے مسلمانوں، تو کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جہاں سارے عالم کے لوگ موجود ہوں، اگلے پچھلے موجود ہوں، انبیاء بھی موجود ہوں، اولیاء بھی موجود ہوں، علماء صلحاء صوفیاء علماء سبھی موجود ہوں، ان کے سامنے تمہارے گناہوں کا دفتر کھول دیا جائے کہ دیکھیے یہ دنیا میں یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. اے دوستو، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا دفتر کھولا جائے، تو تم ایک دوسرے اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرو، اس کو کھولنے کی کوشش کرو، اس کو پھیلاؤ نہیں. ایک بات یہ بھی سن لیجئے، حق گوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کو جان گئے، حق گوئی یہ نہیں ہے کہ کسی گناہ پتہ چل گیا، خدا نہ خاصہ اگر وہ گناہ کیا بھی ہے تو گناہ پتہ چل گیا تو پوری مسلم پھیلائے پڑے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. یہ حق گوئی نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانی خیال ہے. حق گوئی یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اس بندے کے خیر خواہ ہے، خیر اندیش ہے، تو جا کر کے رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس کی اصلاح کرے، اس سے کہیں میرے بھائی آپ کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، رسول اللہ کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، حدیث کی اجازت نہیں دیتی ہے. لہذا آپ اس گناہ سے باز آ جائیے، توبہ کی ترجم کے لیے. یہ حق گوئی ہے، یہ بے باکی ہے. حق گوئی بے باکی یہ نہیں ہے کہ راستوں میں گلیوں میں بیان کرتے پھریے، یہ حماقت ہے، جہالت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ دوسروں کے گناہوں کو کھولنا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. میں آپ کو سناؤں ایک اور ان سے معاذ اللہ گناہ سرزد ہو گیا، زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، اور ان کو اقرار تھا. رسول اللہ کے پاس آئی ہو، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، سرکار سے کہہ رہے ہیں، لیکن سرکار کے مظہر ستار ہے نا، اللہ کے مظہر ستار ہے، اللہ کی صفت ستاری مظہر ہے. رسول اللہ کا شان جب اس عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو سرکار نے کہا تم سے غلطی ہو گئی ہوگی، تم سمجھ نہیں پائی ہوگی، ایسا نہیں ہوا ہوگا. پھر وہ ادھر آ گئے، پھر کہنے لگے فرمایا نہیں تم سے غلطی ہو گئی ہوگی. وہ ادھر آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. رسول اللہ نے پھر کر دیا. جب 4 بار اس نے اقرار کر لیا، 4 بار رسول اللہ کے منہ پھیرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چلی جائے، یہاں سے چلی جائے، اپنے گناہ کو چھپا لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے. یہ حد جاری ہونے سے بچ جائے، حد نہ لگائی جائے اس پر. لیکن اس کا شان ایمان
اس کی حلاوت ایمان اس کو مجبور کر رہی تھی کہ رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کے پاس جب 4 بار اقرار کر لیا تو رسول اللہ نے فرمایا تمل حد، اب تو حد کام ہو گئی، اب تو حد جاری کرنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ نے ان پر حد جاری کر دیا، حد جاری کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا اس حدیث پاک میں ایک انسان زنا کر کے آیا ہے اور کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ پیغمبر کی بارگاہ میں، جو قاضی قضات نے سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے نبی ہیں، ان کی بارگاہ میں اقرار کر رہی ہے۔ رسول اللہ کی تو شان تو یہ ہے کہ خیال فرماتے ہیں اب بھی باز آ جائے تو بچ جائے، اب بھی باز آ جائے تو بچ جائے، اب بھی باز آ جائے تو بچ جائے۔ 4 بار رسول اللہ نے اس کا انتظار فرمایا کہ اب یہ انکار کر چلی جائے یہاں سے تو حد جاری ہونے سے بچ جائے۔ تو رسول اللہ تم کو تمہارے گناہوں کو اس حد تک چھپاتے ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں کہ اگر اپنے بھائی کے گناہ کو معذاللہ اگر جان بھی گئے، حچن کی واقعے میں ثابت ہونا پہلے الگ بات ہے، اگر ثابت ہو گیا تب بھی آپ بیان کرتے نہیں بچ سکتے، آپ اس کو چھپائے۔ یہ رسول اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ یار دوستو ذرا کیوں نہیں سوچتے ہو اگر اللہ تمہارے گناہوں کو کھولنے پر آ جائے تو بچ سکتے ہو؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اور کون ایسا انسان ہے اس میں معصوم ہے؟ کوئی انسان معصوم ہے؟ انبیاء اور فرشتوں کی جماعت کے علاوہ کوئی معصوم نہیں کہا، سب کے سب گناہ گار ہیں، نہ کوئی عالم گناہ سے بچا ہے، نہ کوئی حافظ گناہ سے بچا ہے، نہ اولیاء گناہ سے بچے ہیں، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جب سب معصوم نہیں ہو، سب ایک ہی تھالے کے چٹے بٹے ہو، تم بھی گناہ گار ہو، ہم بھی گناہ گار ہیں، تو پھر تم کو دوسرے کا گناہ کھولنے کا حق کس نے دے دیا؟ دوسرے کا گناہ پھیلانے کا؟ جب ہم بھی چور ہیں تم بھی چور ہو تو دوسرے کو چور چور کہنے کی اجازت کس نے دے دی؟ چپ چاپ رہو، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں بھی اللہ سے گناہ معافی مانگوں، میں بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کروں، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہمارے گناہوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدگمانی، کسی کے لیے بدگمانی کرنا، پہلی بات تو یہ کہ ابھی ایک بات آئی تھی کہ تقریر میں واقعات سنائے جاتا ہے، تقریر میں واقعات سنایا جاتا ہے۔ دوستو تقریر میں واقعات سنانا یہ قرآن کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ یہ ہارون علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اس کا مقصد ہے لوگوں کو نصیحت پہنچانا۔ تو پتہ ہی چلا کہ واقعات کے ذریعہ قوم کو نصیحت پہنچانا اور قوم کو اچھی تعلیم دینا یہ اللہ کا اسلوب ہے اور سنت رسول اللہ ہے اور قرآن کا طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک دوستو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کتنی بڑی میں نہیں کہہ سکتا نادانی یا جہالت کی بات ہے، میں اتنی بڑی جرات نہیں کروں گا۔ علماء نے واقعات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ بے شک امام ابو الفراء ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدوں میں کتاب العیون الحکایات لکھی، 3 جلدوں میں، اور دیگر علماء نے صبر العلماء والمکارم اتنی مجلد ضخیمت جلد کی جلدیں لکھ دیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں اور سیر اعلام النبلاء میں متعدد محدثین کے واقعات پر واقعات تحریر فرما دیا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں واقعات کی بھرمار کر دیا ہے۔ آخر ان واقعات کا کوئی مقصد تو ہے، تو جو مقرر اپنی تقریر میں واقعات بیان کرتا ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے قوم کو آسان زبان میں بات کو سمجھا دے۔ قوم کی اصول و عادت یہ بن گئی ہے، یہ قوم کو جب نمونہ پیش کیا جاتا ہے، جب مثال دی جاتی ہے، واقعے سنائے جاتے ہیں تو وہ دین کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ سب باتیں ایسی کمزور بچگانی باتیں ہیں جو کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں کر سکتا ہے۔
उस्तादुल उलमा कहने पर एतराज है, तो पहली बार मैंने सुना है। उस्तादुल उलमा नहीं, हमारे हजरत जद्दुल उलमा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हजरत के तलामत का एक लंबा सिलसिला है, बेशक, इसलिए मैं पूरे एतमाद के साथ जद्दुल उलमा कह सकता हूँ। बेशक। दोस्तों ये सुन लीजिए, ये गाजर में ये मौलाना सब बैठे, शरफुद्दीन, ये तौसीफ, ये फलां कितने लोग बैठे हैं, घाट से लेकर अशरफा तक, अशरफा से लेकर नानपारा तक, नानपारा से लेकर पप्पू शरीफ तक, बंगाल बिहार तक, कर्नाटक तक, अफ्रीका तक, एक खेती बाड़ी किसकी लगी हुई है? वाह वाह वाह, बेशक। मौलाना अब्दुल हसन साहब की खेती बाड़ी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, नारे उलमा, नारे मिर्ज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि हजरत के दस्ते अक़दस की लगाई हुई ये खेती बाड़ी क़यामत तक लहरा दी। आमीन या रब्बल आलमीन, सब तो शादाब है। आमीन। अब बात करता हूँ बदगुमानी की, कि मुसलमानों बदगुमानी हराम है, और बदगुमानी करने के लिए सबूत शरई चाहिए। 20वीं जिल्द है, फतावा रज़विया, आला हज़रत। बैठना कहाँ खड़े हो, बैठने की बैठना। खामोशी का माहौल बनाए, आराम से अब बात सुनिए, बदल जो बात है। कह रहा हूँ उसको सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर जुमला मुसलमानों पर बदगुमानी हराम। बेशक। बदगुमानी, गुमान तो समझते होंगे आप ना, कहना अलग होता है, गुमान करना अलग होता है। अल्लाह ताला ने शुहदा के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत कहो। पहली आयत करीमा में ही है, मुर्दा मत कहो, लेकिन अभी एक गुंजाइश बाकी रह जाती है। एक शुबा हो सकता है कि कहेंगे नहीं, हम ज़बान नहीं हिलाएंगे, लेकिन दिमाग में ख्याल ला सकते हैं। तो हमारे शुहदा के बारे में अल्लाह ख्यालों पर पाबंदी लगाते हुए इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। मुर्दा कर सकते हो ना, उनको तुम मुर्दा गुमान कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि गुमान करना ये कहने से पहले हो जाता है। गुमान करना, जबान बाद में हिलेगी, गुमान करना पहले हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना आपको? कोई बात कहने से पहले आप लोग सोचते हैं ना, सोचते हैं उसके बाद आप कहते हैं। तो जो सोचना है यही इसी शरीयत की जबान में इसी को कहते हैं गुमान करना। पहले गुमान होता है, बाद में बात जबान पर आती है। तो शरीयत में किसी के बारे में बुरा गुमान करना, कहना नहीं, गुमान करना, ख्याल करना कि ये शायद शराब पीता है, ये सूद देता है, ये सूद लेता है, ये रहम रखता है, ये नमाज नहीं पढ़ता है, ये गुमान करना बगैर दलील शरई के ये हराम है, हराम है। गुमान करना और कहना तो भी बहुत दूर है, जबान पर लाना और मजीद मुस्तहकम दलील चाहता है। तो कुरान आला हज़रत उस गुमान के बारे में बात करते हैं, फरमाते हैं कि मुसलमानों पर बदगुमानी हराम और हत्तल इम्कान उसके कौलो फेल को वजह सही पर अमल वाजिब। यानी जब तक मुमकिन हो सके तब तक अपने मोमिन भाई की बात को और उसके अमल को अच्छे माने पर महमूल किया जाएगा। फर्ज कीजिए, वाक्य सुना दूं एक, मैं बात कर दूं, वाक्य सुनाऊंगा बाद में। फर्ज कीजिए किसी आपने कमरे में देख लिया, एक नौजवान औरत बैठी है, एक नौजवान लड़का बैठा है, तो आपको ये बदगुमानी करने की इजाजत नहीं है कि ये दोनों गैर महरम हैं और खलवत में अकेले बैठे हुए, ये शरीयत में हराम है। ये गुमान करने की इजाजत नहीं है आपको, इसलिए कि हो सकता है दोनों भाई बहन हो। क्या दलील है आपके पास कि वो दोनों
पर वाजिब है कि आप यही किसी पर मालूम करें। बेशक। ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में, आप बदगुमानी नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास दलील कायम हो जाए कि वो उसका भाई नहीं है, उसका महरम नहीं है, वो औरत अजनबिया है, तो आप जुबान सक कर सकते हैं। इसलिए आपके पास दलील कायम हो गई, सुबूत शरई मौजूद हो गया। जब यकीन के साथ आप जानते हो तब ये इज़हार यकीन हो, यकीन का मतलब समझते हैं ना, ऐसा यकीन, ऐसा मुस्तहकम यकीन हो कि जैसे आपको सांप हाथ में दिया जाए, सांप हाथ में दिया जाए, पकड़ लेंगे? क्यों? यकीन है कि ये काट लेगा, समझ रहे ना। और अगर रस्सी दी जाए तो पकड़ लेंगे। एक कोई गिलास में पानी भरा हुआ है,